खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम एपिसोड्स के लिए। आज के इस नए प्रोग्राम के लिए भी हम शुक्र करते हैं। यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे और बरकत पाएंगे। तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 250 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर डेविस चौक साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर डेविस चौक साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए अपने सरों को खुदा की हुज़ूर में झुकाएं। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करते हैं कि तू हमारा जिंदा, मुबारक और नामुमकिनात का खुदावंद है। आज आपने हमें अपने कदमों में बैठने का फजल बख्शा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजारिश और दुआ करते हैं। हमारे भी ज़हनों को खोल, और जितने सामीन हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके भी ज़हनों को, सोचों को खोल, ताकि खुदा बाप हम कलाम के भेदों को समझ सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नया अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील 24वां बाब 8वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। वो मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुईं और उन्होंने उनका यकीन न किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इम्माउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासिले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थीं आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको न पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लिपॉस था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहीनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए, और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, और इलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थीं, और जब उसकी लाश न पाई तो ये कहती हुई आईं कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा, वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए, और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको न देखा। उसने उनसे कहा, ए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन।
ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا، گزشتہ 2 ایپیسوڈ اس پہ کیے جا چکے ہیں، آج اس تعلق سے آخری ایپیسوڈ ہے۔ یقیناً آج بھی آپ بڑی برکت پائیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم خرم یونس صاحب سے کریں گے۔ خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں خدا کے کلام میں 21ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا۔ زبردست، یہاں تصدیق ہو رہی ہے خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور یہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ یہ واقعی تیسرا دن ہے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ پھر اس سے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کی مخلصی کی بات کی گئی۔ ان تمام باتوں کی ذرا وضاحت فرما دیں پلیز۔ منور صاحب، باتوں سے اور اس واقعے سے یوں لگ رہا ہے، بلکہ آگے آنے والے واقعات میں بھی جب ہم تسلسل اعمال کی کتاب تک جاری دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جو شاگرد ہیں وہ جو ریئل میننگ ہے، جو اصل مفہوم اور معنی ہے، اس کو کیچ نہیں کر پا رہے، اور ان کے جو مائنڈ میں مسیحا کی تصویر ہے، مسیح کی تصویر ہے، وہ نہیں ہے جو خدا یسوع مسیح کے وسیلے ان کو دینا چاہتا ہے۔ ان کے لیے بیسیکلی وہ مسیحا جو ڈھونڈ رہے تھے یا جس پر وہ امید لگا کے بیٹھے تھے، وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے، وہ ایک سیاسی شخصیت ہے، لیکن خدا جو ہے وہ ان کو روحانی فگر دینا چاہتا تھا کہ بات صرف مصر کی غلامی سے نکلنے کی نہیں ہے، بات گناہ کی غلامی سے نکلنے کی۔ اور بیسیکلی یہاں پر جو ٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی جو اگر اصل متن میں ہم دیکھیں، یہاں پہ جیسے 21ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا۔ اوریجنل متن میں گریک میں ہم دیکھتے ہیں نا جب، تو یہ مایوسی اور نا امیدی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمیں امید تھی وہ دے گا، پر ہوا نہیں ایسا۔ وہ تو نہیں ہوا جو یہ چاہ رہے تھے، پر وہ ضرور ہو گیا جو خدا چاہ رہا ہے۔ کئی بار انسان کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ جب پورے نہیں ہوتے تو انسان بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جب خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے تب انسان شادمان اور بابرکت ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ سیاسی اور قومی آزادی مانگ رہے تھے، لیکن یسوع ان کو گناہ کی غلامی سے آزادی دینے آیا تھا، اور نہ صرف ان کو بلکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دوسری بات، یہ لوگ کی جو امید تھی وہ عارضی رہائی پر تھی، لیکن خداوند جو ہے وہ ابدی رہائی دینے آیا۔ تیسری بات، اصل میں اب پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ان کے منصوبے جو تھے، ارادے جو تھے یا خواہشات جو تھیں، اس کے تحت مخلصی بھی نہیں ملی، اور پھر جس پر امید لگائی تھی وہ بھی مر گیا، کیونکہ ابھی یسوع جی نہیں اٹھا ان کے مطابق اور ہاں ابھی یسوع ان کے مطابق نہیں جی اٹھا، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ جو ان کے ساتھ چل رہا ہے وہ جی اٹھا مسیح، آنکھیں بند ہیں۔ اس لیے آج بھی کئی لوگوں کے لیے یسوع جو مرضی کر لے، جب تک ان کی آنکھیں خدا نہیں کھولے گا ان کو مسیحا کی پہچان نظر نہیں آئے گی۔ کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ معجزے اور شفائیں آج اگر ہوتی ہیں تو ہماری آنکھیں دعا کرنے والے پہ لگ جاتی ہیں، لیکن جب ہمیں کلام کی سمجھ آتی ہے تو پھر ہر معجزے اور شفا کے بعد آنکھیں یسوع پہ لگنی چاہیے جس نے دی ہے۔ ہم تو ایک چینل ہیں، وسیلہ ہیں۔ اور پھر یہاں پہ جو مخلصی کا ورڈ ہے یہ گریک میں ہے لوترو، یہ ورڈ گریک میں ہے لوترو، اور اس کا مطلب ہے کسی کو قید یا اسیری میں سے نکالنا، کسی کی قیمت ادا کرنا۔ اور یہاں پر یہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری یسوع قیمت ادا کرے گا ایک فوج بنائے گا، اس لیے تو کئی جو زیلوتیسی ہیں وہ بھی جو ہے شاگرد میں تھے، یعنی پطرس بھی تھا اور دیگر بھی، شمعون پطرس بھی۔ تو بیسیکلی جو ہے یہ ایک سمجھتے تھے فوج بنے گی اور داؤد بادشاہ والے دور کا ہمیں جاہو جلال ملے گا، رومی تختہ پلٹا جائے گا اور رومی تخت جو ہے وہ بھاگیں گے یہاں سے، اور پھر ہم ہی آل ان آل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بیسیکلی
ان کے مائنڈ کے مطابق تو نہیں ہوا. خدا کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ خدا دنیا میں بادشاہوں کے تختے الٹنے نہیں آیا, وہ جس کے قید میں دنیا تھی خدا نے اس کا تختہ پلٹا ہے. اور اس لیے بائبل میں لکھا ہے جو تمہارے اندر ہے وہ اس سے زیادہ زور آور ہے جو دنیا میں ہے. اور ایک اور بات منور صاحب ہم دیکھتے ہیں, میں ایک حوالہ بس آخر میں پڑھنا چاہوں گا جو اس اصل مخلصی اور اصل مخلصی دینے والے کے بارے میں ہے. تیتس اس کا 2 باب اس کی 14ویں آیت, جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. اصل مخلصی یہ ہے کہ مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے ہم نیک کاموں کے لیے سرگرم ہو جائیں. ہم نیک کاموں سے نجات نہیں پاتے پر نجات پانے کے بعد نیک کام ضرور کرتے ہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, بابرکت باتیں جو کلام مقدس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور خرم صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے کلام کی وضاحت فرمائی ہے. آگے بڑھیں گے اور ڈیوس چوک صاحب سے جانیں گے. ڈیوس صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, یہاں پہ جو 22ویں اور 23ویں 2 آیات بیان کی گئی ہیں, لکھا ہے اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو سویرے ہی قبر پر گئی تھیں, اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا, انہوں نے کہا وہ زندہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس وقت 2 فیلنگز ہیں ان کے اندر. ایک فیلنگ ہے شادمانی کی, خوشی کی کہ یسوع زندہ ہو چکا ہے, لیکن اس سے پہلے بے یقینی کی حالت بھی ہے. اگر ایکچوئل دیکھا جائے, اگر وہ جو عورتیں تھیں جو شاگرد تھیں خدا یسوع مسیح کی, اگر تو ان کا اتنا اعتقاد ہوتا, ایمان ہوتا کہ اس نے زندہ ہو جائے, پھر ان کو خوشبودہ چیزیں لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن بے اعتقادی تھا. ایون دین وہ خوشبودہ چیزیں لے کر گئی ہیں اپنی روایت کے مطابق. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ حیران انہیں کر دیا ہے, اور پھر آ کر فرشتہ نے ان کا ذہن کھولا. اور اگر ہم لوگ 24ویں باب کی 7ویں آیت میں پائے سب دیکھیں تو کلیئر لکھا گیا ہے, ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. اور خدا یسوع مسیح نے اس سے پہلے اپنی زمینی خدمت کے دوران اپنے شاگردوں سے اپنے جی اٹھنے کے تعلق سے بہت دفعہ ذکر پہلے کر چکا تھا, لیکن شاید وہی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. اگر ہم لوگ, میں صرف 2 ریفرنسز آپ کو دوں گا, اگر ہم لوگ مقدس مرکز کی انجیل دیکھیں, اس کا 8واں باب اور اس کی 31 آیت اور 9 باب اور اس کی 31 آیت دیکھیں تو 31ویں آیت میں یوں درج ہے, اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور قتل ہونے کے 3 دن بعد جی اٹھے گا. خدا یسوع مسیح آلریڈی ان کو مینٹلی پریپیئرڈ کر رہے تھے. اور اس سے پہلے ایک اور ریفرنس ہمیں ملتا ہے متی رسول کی انجیل میں, متی رسول کی انجیل اور اس کا 26 باب اور اس کی 32 آیت میں لکھا ہے, لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. جی اٹھنے کے بعد میں گلیل کو جاؤں گا. خدا یسوع مسیح تو آلریڈی اپنے شاگردوں کو اس بات کو تعلیم دے رہے تھے, لیکن جو ہم پہلے سے بات کریں بے یقینی. لیکن دوسری جو فیلنگز تھی, جب ان کا ذہن, عورتوں کا ذہن کھول گیا, فرشتے نے کہا کہ وہ زندہ ہے, زندہ ہو گیا, شادمانی خوشی سے بھر گئیں. اور اس نے جا کے اپنے بھائیوں کو اس بات کی خوشخبری دی
کہ ہمارا نجات دینے والا وہ زندہ ہو چکا ہے وعدے کے مطابق. آمین. زبردست. پریز گاڈ. خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خبر جیسے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کر ان 11 شاگردوں کو دی ہے، یہاں پر جو 2 شاگرد ہیں وہ اس بات کو واضح کریں کہ ان 11 کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو انہوں نے یہ خوشخبری دی ہے. یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. یہاں پہ جو 2 شاگرد ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو سویرے ہی قبر پر گئی تھی، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین ہیں انہوں نے بڑی زبردست خدمت کا آغاز کر دیا ہے. وہ جہاں جہاں سے گزر رہی ہیں وہ اس بات کی خبر پھیلا رہی ہیں کہ وہ مسیح جو موا تھا اب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. بڑی ہی زبردست بات کہ یہ اس بات کی تصدیق ہے، اس کی گواہی ہے کہ واقعی. اور پھر یہ جو تیسرے دن کا منظر ہے وہ کہتے ہیں کہ آج تو تیسرا دن ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کی بھی تصدیق ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے حواریوں اپنے شاگردوں سے کیے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں پر اس کا انکشاف کیا گیا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے، کیونکہ اس لیے ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم تھا، کیونکہ جب وہ قبر میں اس کو ڈالنے لگے اس سے پہلے کہا گیا کہ اس کی قبر پر سخت پہرا لگایا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد چرا لیں اور کہیں کہ وہ جی اٹھا، کیونکہ وہ جب جیتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا. سو اس اعتبار سے عام لوگوں کو بھی یہ پتا تھا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. یہ اس کا دعویٰ تھا، یہ اس کا کہنا تھا. اور آج یہ 2 شاگرد اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ واقعی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. پھر خواتین کے میسج پیغام گواہی کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف شاگردوں تک نہیں بلکہ پوری دنیا یعنی جہاں جہاں وہ گئی ہیں انہوں نے مسیح کے کلام کی منادی کی ہے اور مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری گڈ نیوز جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کی ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے. آگے بڑھیں گے. خرم یونس صاحب سے ہم گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. خرم صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا. اس کا ذرا مطلب سمجھا دیں پلیز. یہ جو میں نا ایک منور صاحب بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، بلکہ 7-8 سال پرانی بات ہے. میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ نا ایک گھر میں کھانا کھانے کے بعد وہاں پہ خادم کوئی امریکہ سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اصل میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو جو بات ہماری بٹ کے بعد ہوتی ہے نا اصل میں وہ بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کہ منور صاحب میں نا آپ سے پیار تو بہت کرتا ہوں لیکن مگر مسئلہ اچھا اب اصل میں بات پیار والی نہیں آپ سے کرنا چاہ رہا. یہ جو میری مگر اور لیکن کے بعد بات آئے گی نا میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہاں پر بھی یہی حالت ہے. دوڑے ہیں، گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پطرس اٹھا بھاگا قبر کی طرف پہنچا، قبر کے اندر بھی گیا اور اس کو نہ پایا. اور لکھا ہے کفن، حیران ہوا اور کفن ہی کفن پایا، کفن ہی کفن پایا لیکن یسوع کو نہ پایا. اتنے پھر لیکن آ گیا. ادھر بھی دیکھیں مگر اس کو نہ دیکھا. یعنی ان کا بھی قصور نہیں ہے. یہ بیسیکلی یہودی جو ہے نا یہ بہت نشان طلب کرتے ہیں. ان کا اگر خدا کی جو ڈیلنگ ان کے ساتھ رہی ہے نا پوری ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے. اولڈ کوننٹ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جب انفولڈ ہوتا رہا ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک بات کے لیے ان کو نشان ملا ہے، ایک ایک چیز کے لیے ان کو نشان ملا ہے. اور پولائن تھیولوجی میں پول آگے چل کے اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ یہودی نشان طلب کرتے ہیں اور یونانی علم تلاش کرتے ہیں مگر ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں. تو بیسیکلی پہلی بات یہ ہے، ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا ہے کہ
وہ جو جس کپڑے سے یسوع کا منہ صاف کیا گیا تھا نا، خون تھا لگا ہوا، کانٹوں کے تاج کی وجہ سے خون سارا منہ پہ آ رہا تھا، وہ مل گیا کپڑا. اور یسوع مسیح کا جو کفن ہے نا، جو وہ کپڑا وہ بھی مل گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ مل جائیں گے، یسوع نہیں ملے گا. وہ جی اٹھے، وہ نہیں جی ملنا. وہ جی اٹھے ہے، وہ زندہ ہے، کبریا کی دانی طرف ہے، شفایت کار ہے. اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے ہمارا شفایت کرنے والا زندہ ہے. پریز. سو پرم صاحب اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو خداوند یسوع مسیح کے جان دینے سے منسلک جو چیزیں ہیں وہ جوڑی جا رہی ہیں آج کل. کئی وہ جی یہاں سے یسوع مسیح کا خون بہہ رہا تھا، نیچے وہ عہد کا صندوق تھا، وہ سیدھے قطرے وہاں جا رہے تھے. تو عجیب طرح کی مطلب ڈاکٹرائنز جو جس کا کوئی تعلق نہیں مسیح کی صلیب کے ساتھ، عجیب طرح سے لوگ اسے پیش کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ اگر میں خواہش کروں گا اگر ویزا ٹکٹ مجھے فراہم کی جائے تو میں ذاتی طور پر جا کے ضرور وہ جگہیں دیکھنا چاہوں گا. اور اگر وہ واقعی جگہ ہیں اور دریافت ہو گئی ہیں تو میں وہ تہلکہ اور وہ شور نہیں دیکھ رہا. اور میں جتنے کو اسکالرس کو پڑھا ہے ان کی کتابوں میں بھی نہیں وہ باتیں دیکھ رہا. تو میں ذاتی طور پہ چاہوں گا وہ جگہ دیکھنا اگر ایسا ہے تو. اس میں بالکل منور صاحب یہ بات ہے. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے. تو اس کا مطلب ہے پترس گیا، یوحنا گیا، اور لوگ گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا. چلو تھوڑی جی مان لی گل کہ جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا پایا. اب یہاں پر ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خالی قبر بھی ان کا ایمان نہیں بڑھا سکی. وہ ابھی بھی خالی قبر میں سے جو یسوع زندہ ہوا ہے وہ اس کو دیکھ کر ایمان لائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا اور ایمان لائے. اپلیکیشن اس پیسج کی ایک میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا آخر میں جو بڑی ضروری ہے. آج کی کلیسیا جو ہے، آج کی کلیسیا ایمان میں بہت جگہوں پر کمزور ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ایمان کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھے. ہم نے عبرانیوں 11 باب کی آیت یاد کی ہے، ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. تو یہ اندیکھی چیزیں کیا ہیں اور یہ ثبوت کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایمان میں ہم بڑھے نہیں تو ایمان میں ہم بڑھ کیسے سکتے ہیں؟ اس میں پہلا پوائنٹ ہے، جب تک بائبل مقدس کے ساتھ ہمارا رشتہ استوار اور مضبوط نہیں ہوگا ہمارا ایمان نہیں بڑھے گا. بائبل اور ایمان یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں. ایمان میرے ایک دوست نے ایک کتاب لکھی تھی، اس نے کہا تھا ایمان لاٹری مینٹیلٹی نہیں ہے کہ کھل گیا تے خدا دی مرضی سی، بوا نہیں کھلیا تے مرضی نہیں سی. ایمان یہ نہیں ہے. ایمان بائبل ہے، بائبل ایمان ہے. آپ جس چیز پر ایمان رکھ رہے ہیں اگر بائبل اس کی تصدیق نہیں کرتی تو آپ اس چیز پر ایمان رکھ رہے ہیں جو خدا کی مرضی میں نہیں ہے. پھر آپ خدا کو کوستے ہیں یہ ہوا نہیں، خدا کہتا ہے میں نے اپنے کلام میں یہ کہا نہیں. سو بائبل سے ایمان پروڈیوس ہوتا ہے. اور دوسری بات میری نزدیک دوسری بات جو ہے وہ ایمان تب بڑھتا ہے جب ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہتے ہیں. جب تک میرا مسیح میری آنکھوں کے سامنے رہے گا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جاب پر، کام پر، جن جگہوں پہ ہم پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کوئی بھی جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اگر آپ کا یسوع، اس کی باتیں، شخصیت، کردار، مزاج سامنے نہیں ہے آپ کا ایمان نہیں بڑھ سکتا. یہ بائبل کا فیصلہ ہے. تیسری بات، آخری بات یہ ہے کہ گواہوں کا بادل میں رہنا بہت ضروری ہے. چرچ کے ساتھ وفادار رہنا بہت ضروری ہے. اس لیے پال واشر کہتے ہیں اس چرچ نہ جائیں جو گھر کے پاس ہے، اس چرچ جائیں جو بائبل کے پاس ہے. ببلیکل بیسڈ چرچز میں جب ہم جاتے ہیں، ببلیکل ڈاکٹرینل چرچز میں جب ہم جاتے ہیں، تعلیمی اور ٹیچنگ چرچز میں جب ہم جاتے ہیں جہاں صرف شور نہیں، جہاں صرف موضوعات نہیں بلکہ خدا کے کلام کی قدرت ہے، تو تب ہم ترقی کرتے ہیں، ہم گرو کرتے ہیں. اور آج بائبلی چرچ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ایمان وہیں رہے گا بلکہ شاید جتنا ہے کم ہو جائے گا. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں. یہ لوگ جو تھے انہوں نے یہ بھاگے ہیں، دوڑے ہیں، خالی قبر بھی دیکھی ہے، پر ان کی مگر کے بعد جو مسئلہ آ گیا وہ یہ ہے کہ بھائی جدوں تک سانو یسوع نہیں مل جاتا اسی یقین نہیں کرنا کہ وہ جی اٹھا ہے. تو یسوع نے بھی ان کی خواہش بڑے اچھے طریقے سے پوری کی. نہ صرف ان کو ملا بلکہ ان کو مچھلی بھی فرائی کر کے دی، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اور 40 دن تک ان کو نظر آتا رہا. اور شکر ہے یسوع ان کو مل گیا، کیونکہ آج یسوع ہمیں بھی مل جاتا ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں. اس لیے منور صاحب آپ ہیں،
डेविस साहब हैं, फादर शौक साहब, मैं हूँ, हम उस मसीह की गवाही नहीं देते जो अभी तक कब्र में पड़ा है, और अगर जी भी उठा है तो किसी और कश्मीर में जाके मिल गया है। हम उस मसीह की गवाही देते हैं जो उनको भी मिला है, हमें भी मिला है, और हम जिंदा मसीह की गवाही देते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, ज़बरदस्त बातें। हम उस मसीह को मानते हैं जो इस वक्त किबरिया की दाहिनी तरफ मौजूद है और हमारे लिए शिफात कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और डेविस चौक साहब से जानेंगे। डेविस साहब, 25वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर न था? क्या मतलब है इसका? भाई साहब, वही बात जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, खुदावंद की सारी कुदरत से वाकिफ थे, बेइत्कादी थी, और खुदावंद यीशु मसीह सख्त नाराजगी की हालत में कहा, आए नादानो, यानी कि तुम लोग सब कुछ जानते हो, सही तालीम से वाकिफ हो, इवन देन तुम अब तक ईमान नहीं ला रहे। और यही अल्फाज जिसका खुरम साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि जब खुदा यीशु मसीह कश्ती में थे, कश्ती में तूफान आया, तो सेम वर्डिंग्स खुदा यीशु मसीह कहा, तुम अब तक ईमान नहीं रखते, यानी कि उनके अंदर इत्काद की कमी थी। एक वाकया, बड़ा खूबसूरत वाकया है मुकद्दस मरकज़ की इंजील में, उसके 9वें बाब में, कि एक शख्स जिसके बेटे को, उस शख्स के बेटे को बदरूएं परेशान करती थी, खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आया, और आकर खुदा यीशु मसीह से कहने लगा, अगर तू कुछ कर सकता है तो इस पर रहम कर। तो खुदा यीशु मसीह ने बड़ी हैरानगी से कहा, अगर तू कुछ कर सकता है, इट मीन्स कि तू मेरे पास आया और तुझे यकीन नहीं है, तुझे यकीन नहीं है। इट मीन्स उसकी बातों से लगता है कि अगर तू कुछ कर सकता है, इट मीन्स कि वो इससे पहले सब कुछ जिस्मानी तरीक़ेकार कर चुका है, पति कहाँ नहीं गया होगा, उसको कहे चल खुदा ने आजमा के देख लिया। सेम पोजीशन हमारी है, जब हम मुश्किलात में, परेशानियों में, दुखों में जाते हैं, तो हम भी क्या है, बहुत सारे बहन भाई कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, फिर कहते हैं, एक कहते हैं अच्छा दुआ भी करवा के देख लीजिए, दुआ भी करवा के देख लीजिए। और मुझे बहुत शख्सी तौर पर इस बात मुझे बहुत पसंद है, खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स को कहा, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और अगली बात मुझे बहुत पसंद है, उस शख्स ने अपने बेटे की सारी तकलीफ भूल गया, उसने कहा पहले मेरी बेइत्कादी का इलाज कर दे। ही नोस कि अगर मेरी बेइत्कादी का इलाज हो जाएगा तो मेरे बेटे को भी शिफा मिल जाएगी। और जब सेम यही वाकया हुआ, जब इनकी बेइत्कादी का इलाज हो गया, तो क्या हुआ, आगे 27वीं आयत में क्या है लिखा है, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उनके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी, उनके ज़हन खोल दिए गए, उनका ईमान, उनकी बेइत्कादी का इलाज हो गया। और जब उनकी बेइत्कादी का इलाज हो गया, आखिरी वर्डिंग्स में इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे हम आगे जाएं, वो 23वीं आयत 32वीं आयत में कहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं क्या जब वो हमसे बातें कर रहा था, क्या हमारे दिल जोश से भर ना गए थे। अब वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हैं। और उसके बाद जब उनकी बेइत्कादी का इलाज हुआ, अब भाई साहब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है 33वें में, बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। यानी कि पहले 7 मील का फासला तय कर गए, लेकिन जब शादमानी आ गई, खुशी आ गई, नजात की शादमानी आ गई, फिर हमारे सामने फासले कोई अहमियत रखते हैं, फिर वापस भागे यरूशलेम को। किस लिए भागे हैं? अपने दूसरे भाइयों को खुशी की शादमानी देने के लिए। और यही चीज जब हमारे अंदर नजात की शादमानी आ जाती है,
तो ये हम में से हर एक ईमानदार की जिम्मेदारी है कि हमें उस शादमानी को, उस खुशी को जो हमारे अंदर है, हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना ज़रूर है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये शिकवा कर रहे हैं, ये गिला कर रहे हैं, ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो। क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर न था? खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो कुछ डिसाइडेड था, क्या वो सब कुछ होना नहीं था? ये दावा तो बहुत करते हैं यहूदी जितने भी हैं, और फ़की फरीसी और जितने भी स्क्राइब्स हैं, ये दावा तो बहुत करते हैं कि जी हम खुदा के कलाम को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा इस बात को बाबर कराया है, इन पर ज़ाहिर किया कि तुम नहीं जानते हो। तुम कहते तो हो कि हम जानते हैं, लेकिन तुम खुदा के कलाम से वाकिफ़ नहीं हो, तुम नबियों के सहाइफ से वाकिफ़ नहीं हो, नबियों की बातों से वाकिफ़ नहीं। जो कुछ मसीह के साथ ये तो डिसाइडेड था, ये तो सब कुछ लिखा गया था और सब कुछ पूरा होना था, तो फिर तुम्हारे अंदर ये शकूक व शुबहात, ये वसवसे कहाँ से आ गए? कहाँ से तुमने ये अपने अंदर डाउट्स पैदा कर लिए हैं? सो खुदावंद यीशु मसीह को चूँकि वो उसके शागिर्द हैं, दोस्त हैं, उनको वो भाई कहता है, उसे इन पर शिकवा भी है कि इन्होंने भी खुदा के कलाम को दुरुस्त तरीके से समझा। बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं और कहते भी मैंने पूरी बाइबल ख़त्म कर ली है, मैं पता नहीं कितनी दफ़ा ख़त्म कर लेते हैं अपने जहन में, लेकिन खुदा के कलाम की सच्चाइयों को वो समझने से कासे रहते हैं, खुदा के कलाम को समझने से वो आरी रहते हैं। सो अच्छा है, ज़बरदस्त ये बात है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं आया उसको समझते भी हैं या नहीं समझते हैं। अगर नहीं समझते, रूहुल कुद्स जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, दुआ करें कि वो हमारी रहनुमाई करे, खुदा के कलाम के गहरे भेदों को हम पर आशना करे ताकि हम उसके कलाम को समझ सकें। थैंक यू सो मच खुरम साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डेविड साहब। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।